اور سنو، جو دنیا میں پیٹ بھر بھر کر کھاتا ہے، ڈکارے لے لے کر کھاتا ہے، قیامت میں سب سے زیادہ وہ بھوکا ہوگا۔ قیامت میں وہ سب سے زیادہ بھوکا وہی ہوگا۔ یہ اللہ کی نعمتیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمت کھاتے ہو تو نمازیں بھی پڑھا کرو، اللہ کی نعمت کھاتے ہو تو روزہ بھی رکھو، اللہ کی نعمت اگر کھاتے ہو تو اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی بھی تو گزارا کرو۔ نہیں تو میرا کیا حق بنتا ہے؟ ہم اللہ کی نعمت کو کھائیں، اللہ کی نافرمانی کریں، اس زمین پر رہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ حق ہے؟ ارے اس زمین میں رہنے کا حق ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی ہم کریں، مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، تو ہمیں اس زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، پیمبر نہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے حاجت مند کو، ضرورت مند کو تعاون کرتے، دیتے، بھوکے کو کھانا کھلاتے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا، سوالی آ کے کھڑا ہے، پاکٹ میں کچھ نہیں ہے، پاس میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں تو چولہے ہی نہیں جلے ہیں، کئی دن ہو گئے، تو آپ بے چین ہو جاتے کہ میرے دربار سے، میرے دروازے سے کوئی سوالی خالی ہاتھ چلا جائے، یہ ناممکن ہے۔ تو بلال کو آواز دیتے، بلال کہاں ہے؟ بلال کے کانوں میں آواز ٹکراتی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے آتے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، بلال یہ میرے سامنے ایک حاجت مند آیا ہے، پلے تو کچھ ہے نہیں، اس کی مدد کر دو، کسی یہودی سے قرضہ لے لو، کسی سے بھی قرضہ لے کر اس کی مدد کر دو، جب اللہ انتظام کر دے گا میرے پاس ہوگا، ہم قرضہ ادا کر دیں گے۔ خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹتا۔ اور ہمارا پوزیشن یہ ہے، دھان کا سیزن ہو، گیہوں کا سیزن ہو، چاہے رمضان کا موقع ہو، چاہے کوئی ایسا موقع ہو، بعض بھائی ہمارے دروازے پہ کرسی لگا کے بیٹھا ہے، دیکھا کہ مولوی صاحب سو پھر سے انگن گھسے گا۔ اب بیٹا کو بولے گا، بیٹا جا دروازہ دے، وہ مولوی صاحب پوچھتے ہو باقو یہاں گئی ہو، بولے دی وہ کھیتوں چلے گئی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دروازے پہ ایک عالم دین آیا ہے، ایک عالم دین آیا ہے، ایک حافظ قرآن آیا ہے، یہ قاری قرآن آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے چندہ دینا نہ دینا دور کی بات ہے، کم از کم یہ گلاس پانی پلا کر چائے پلا کر الحمدللہ اس عالم دین کی اللہ اکبر کبیرہ دعائیں لے لو، اگر ان کی دعائیں لگ گئی اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چندہ کرنے کھڑے ہوئے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھائی جن کے پاس جو ہے لے آؤ۔ صحابہ دوڑے، صحابہ کرام دوڑے، اس لیے جس کا ہاتھ کھلا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، جس کا ہاتھ کھلا ہے وہ کبھی، ارے بھائی بولو، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اور سنو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ جو حدیث بیان کی ہے اس حدیث پر قسم کھائی ہے۔ اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے کہ جس مال میں سے، جس پیسے میں سے، جس دولت میں سے اور قربان جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو مسلمانوں بتاؤ، قربان جاؤ، جس حدیث کے بارے میں اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہو وہ حدیث غلط ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات یاد رکھو، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، یہ زمین ہے، زمین پھٹ سکتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ زمین پھٹ سکتی ہے،
آسمان جھک سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے, لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے. عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کہے گا یا اللہ, مر جائے گا تو کہے گا یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے مجھے. اچھا, مرنے کے بعد وہاں سے یہاں آنے کی اجازت ہے؟ ارے بولو نا, اجازت آچھے نہیں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس آدمی سے پوچھے گا, کہا جائے گا کیوں جائے گا؟ تو آدمی یہ نہیں کہے گا یا اللہ ہم جا کے وہاں خوب نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, قرآن پڑھیں گے, حج کریں گے. نہیں, وہ آدمی یہ کہا کہ یا اللہ میں نے جتنا مال جمع کیا ہے دنیا میں سب مال کو تیرے نام پر صدقہ کر دیں گے. کیوں؟ وہ اس کا وہاں پر صدقے کی فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کیا مقام ہے, کیا فضیلت ہے. وہ اس کو دیکھ کر کہے گا کہ یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے, میرے پاس جتنی دولت ہے سب تیرے نام پہ میں صدقہ کر دوں. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی روایت فرماتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, اللہ قربان جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر میں صدقہ جاریہ ہے, مدرسہ بنا دیا, مسجد بنا دیا, کنواں کھودوا دیے, چشمہ کروا دیے, لوگ میٹھا پانی جب تک پانی پیتا رہے گا, بنا کر کنواں بنا کر ٹویل کروا کر مر گئے, جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. مدرسہ دارالعلوم پپڑا بنا دیے, جب تک یہ دھرتی پر یہ مدرسہ چمکتا رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. مسجد بنا دیے تو سنو, اس دھرتی پر جب تک یہ مسجد رہے گی اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور سنو, من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, بخاری شریف کی حدیث ہے. اور اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا. سبحان اللہ, بولو تو ماشاء اللہ. اچھا, وہ گھر کس سے بنائے گا اللہ؟ جنت میں جو گھر بنائے گا, میں نے پہلے کہا تھا یہ زمین پھٹ سکتی, سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے, لیکن فرمان مصطفیٰ, فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. جو سخی ہے وہ سخاوت کر کے رہے گا, چاہے رہے یا نہ رہے وہ کر کے رہے گا, چاہے جو ہو جائے. مدرسہ والا آ جائے اس کو بھی دے دے گا, مسجد والا آ جائے اس کو بھی دے دے گا. ارے ہے تو دو, نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا. لیکن رکھ کر نہیں دینا یہی تو بخیلی ہے, رکھ کر نہیں دینا یہی تو کنجوسی ہے, رکھ کر نہیں دینا یہی تو کنجر پنی ہے, رکھ کر کے نہیں دینا یہی تو مکھی چوسی کی علامت ہے. اور اللہ سے مکھی چوس کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے, بخیل کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے, کنجوس کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے مسلمانوں, میرا اللہ سخی ہے, سخاوت کو پسند کرتا ہے. سخی اللہ کا دوست ہے. سخی اللہ کا کون ہے؟ دوست ہے. سخی بنو, سخی کو اللہ دوست بناتا ہے, سخی کو اللہ دوست بناتا ہے. اور قربان جاؤ مسلمانوں, اللہ دے تو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرو. الحمدللہ خرچ کریں گے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا الحمدللہ.
یہ سارا مجمع تیار ہے خرچ کرنے کے لیے، اور کیوں نہ ہو، میں یہ میرا پہلا جلسہ تھوڑی ہے، الحمدللہ۔ یہ شعر سن لیجئے، پھر آگے کی باتیں کیا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ پیغام ہے، وہ پیغام مجھے آپ تک پہنچانا ہے۔ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، کیا جو کہیں نہیں پایا، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں، زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں۔ آمین بولے دونوں الحمدللہ۔ یہ دعائیہ اشعار تھے جو میں نے آپ تک، آپ کی بارگاہ تک، آپ کی سماعت تک پہنچائی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جو سخی ہے وہ سخاوت کر کے رہے گا۔ قرآن میں 80 جگہ، قرآن میں 80 جگہ، قرآن کھولیے 80 جگہ اللہ نے کہا مال خرچ کرو۔ کئی جگہ کہا؟ کیا کہا؟ مال خرچ کرو۔ اللہ کو جے مال خرچ کرو، یہ کہہ رہا ہے جمع کرو۔ اللہ کو جو مال خرچہ کرو، مال خرچ کرو، میں نے دیا ہے خرچ کرو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، جمع کر کر کے رکھنے والوں کی بارے میں بہت ساری وعیدیں آئی ہے۔ جو مال جمع کر کے رکھتا ہے، مال جمع کر کے رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیا، صدقہ نہیں نکالا، فطرہ نہیں نکالا، او قربان جاؤ، نہ مسجد بنایا نہ مدرسہ بنایا، صرف مال جمع کر کے اکٹھا کیا۔ او کفن میں جیب ہے؟ ارے کفن میں جیب ہے؟ کفن میں جیب نہیں ہے، قبر میں کوئی الماری نہیں ہے، قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک جنازے میں جانے کا موقع ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہے تھے، تو جنازے میں پہنچے تو جنازے کی نماز ہو گئی، مردے کو قبر میں رکھا گیا، مٹی برابر کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس میں بیٹھ گئے، آپ رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا لوگو اس گھر سے ڈرو، اس گھر کی تیاری کرو، اس گھر کی تیاری کرو، اس لیے کہ اس میں سب کو جانا، اس میں سب کو جانا ہے۔ ہماری، آپ نے کبھی سوچا ہماری کیا تیاری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آتا، جو سوالی آتا، جو بھی حاجت مند آتا، اللہ کے رسول اتنے بڑے سخی تھے، قربان جاؤ، جو ہے لے جاؤ، گھر میں ہے لے جاؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا، علماء فرماتے ہیں کہ 3 مہینے ہو جاتے، اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج اللہ ہمیں بریانی کھلا رہا ہے، آج اللہ ہمیں پلاؤ کھلا رہا ہے، پھر بھی آخرت کی تیاری میں ہم آگے نہیں ہیں۔ 3 مہینے ہو جاتے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک زیادہ پریشان کرتی نا، اما عائشہ کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ چارپائی پر پیٹ کے بل لیٹے اپنے پیٹ کو رگڑ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، خیریت تو ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عائشہ بھوک پریشان کر رہی، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ ہم اس رسول کی امت ہیں، اس نبی کی امت ہیں، بھوک نے پریشان کر دیا۔
اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ لوگوں، آج ہم کھا کھا کے ڈکارے مار رہے ہیں، ڈکارے مارتے ہیں۔ سنو، یہ جو کھانا کھا کر کے جو کرتا ہے کی کھایا لو بھیا، آج گوشت کھانو بہت کھانو۔ ڈکار مارنے والوں کے بارے میں سنو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آیا ڈکار لینے لگا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، اب وہ ڈکار آ گئی اس کو، انہوں نے ڈکار لیا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دور ہٹو، دور ہٹو۔ اور سنو، تو جنت میں گھر کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ کس سے بنائے گا؟ فرشتوں سے۔ ارے دنیا میں ہم مسجد کس سے بناتے ہیں؟ مزدور سے بناتے ہیں نا۔ ارے بھائی مزدور سے بناتے ہیں نا، مستری بناتا ہے، مزدور بنائے گا۔ جنت میں میرا گھر کون بنائے گا؟ تو علماء نے بہت اچھا نقطہ نکالا، فرشتے بنائیں گے، فرشتوں کی کمی ہے نہیں، ملائکہ کی کمی ہے نہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا بناؤ، بنانے لگے گا۔ لیکن سنو مسلمانوں، میرا اللہ ملائکہ سے کہے گا ملائکہ ہٹ جاؤ، فرشتوں ہٹ جاؤ، یا اللہ پھر جنت کون تیرے بندے کا گھر کون بنائے گا؟ میرا اللہ کہے گا دھرتی پر میرا گھر میرا بندہ بنایا ہے، جنت میں ہم اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے۔ سوچنے کا مقام ہے مسلمانوں، جو گھر اللہ بنائے گا وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، جو محل میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا، جو عمارت میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا وہ عمارت کتنی خوبصورت ہوگی۔ مجھے اس مجمع کے اندر میں کم سے کم 50 آدمی چاہیے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اس مسجد کے اندر بہت سارے کام باقی ہیں میرے بھائی، یہ میری مسجد ہے، یہ مسجد میری ہے، اسے ہم بنائیں گے۔ مودی آئے گا؟ ارے بولو نا بھائی، مودی بنائے گا؟ یوگی بنائے گا؟ نہیں بنائے گا، اسے بنانا ہمیں ہے، چاہے کھیت بیچ کر کے ہو، چاہے زمین بیچ کر ہو، چاہے دکان بیچ کر کے ہو، یہ مسجد ہے۔ ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، جس طریقے سے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان مسجد اور مدرسہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مدرسے ہیں، ہم ہیں، مسجد ہے تو ہم ہیں۔ مسجد اگر ہماری نہیں رہے گی، مدرسے اگر ہمارے نہیں رہیں گے، خانقاہ اگر ہمارے نہیں رہیں گے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ ہے کوئی، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، دیکھیں آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، آپ زیادہ بھی 5,000 10,000 20,000 50,000 بھی دے سکتے ہیں، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے۔ 1,500 روپیہ دینے والا یا 1 کنٹل 2 کنٹل 4 کنٹل دھان دینے والا، اس مجمع کے اندر میں مجھے 50 آدمی چاہیے انشاءاللہ۔ پہلا کوئی شخص ہے جو اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، ان کے لیے میں 10 دعا کروں گا الحمدللہ، ہم 10 دعا کریں گے ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ ماشاءاللہ یہ مہر الدین صاحب کی اہلیہ بی بی زیغ النساء الحمدللہ، یہ پھاگو ٹولہ کی صحت و تندرستی کے لیے 1,000 روپے، اللہ ہماری بہن کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے، اللہ ان کے بھی والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ، ہم ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب کچھ اور بڑھا دیتے تو بڑا اچھا رہتا ہے، 5 ٹھو کر دیے۔ ہاں ماشاءاللہ، دیکھیے 5,000 روپے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا، 5,000 روپے ڈاکٹر صاحب کا لکھ دیا الحمدللہ، ڈاکٹر صاحب کا 5,000 روپیہ۔ دیکھیے میرا سوال 1,500، واہ واہ، کیا نام بیٹا؟ شہنواز۔ اے بیٹا رکو، شہنواز دیکھو گزارش کریں گے بیٹا، دیکھو تم میرا بچہ ہو، جس طریقے سے میرا بیٹا ہے اسی طریقے سے تم میرا بیٹا ہے۔ اے میرا بیٹا، یہ گلے میں کیا پہنا ہے؟ چاندی ہے، یہ تمہارے لیے پہننا بیٹا جائز نہیں ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ سونے کا زیور تم کو کیا کہتے ہیں کہ سونے کا اللہ کنگن پہنا ہے جنت میں؟ چاہتے ہو نا سونے کا کنگن پہنا ہے اللہ یہاں سے لے کے یہاں تک، چاہتے ہو؟ اس چاندی کو کھولو مسجد میں دے دو، کھولو کھولو، چین کو کھولو دے دو مسجد میں۔ ماشاءاللہ منا تالباری 1,000 روپے اور 50 کلو دھان، نعرے تکبیر ماشاءاللہ الحمدللہ۔ دادا کے نام سے ڈاکٹر نیر اعظم صاحب الحمدللہ، اللہ ان کے دادا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ امتی کے نام
माशाअल्लाह, हमारा एक भाई 1000 रुपए उम्मती के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मरहुमा को करवा करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। देखिए 1 कुंटल धान, 50 किलो धान, 2 कुंटल धान, 3 कुंटल धान। पैसा नगद नहीं है, फोन है, फोन में पैसा है। आओ यहाँ फोन पे है, फोन पे आपका नहीं चलता है, गूगल पे है, यहाँ आओ गूगल पे है। जैसे भी हो देना है। धान नहीं है, गेहूं है, गेहूं दे दो। गेहूं नहीं है, चावल दे दो। चावल नहीं है, दाल दे दो। कुछ भी दो, यहां लेने के लिए तैयार है। आप जो भी देंगे हम लेने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर। हाजी अलहाज जनाब अमीनुद्दीन साहब, नईमुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह 2000 रुपए दिए हैं। अल्लाह हमारे हाजी साहब के दान को कबूल करेगा। जनाब शहाबुद्दीन साहब अपनी अहलिया मरहुमा के नाम पर, अल्लाह उनकी अहलिया मरहुमा को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये मरहूम सुभान साहब उर्फ सुखानू की तरफ से उनकी अहलिया ने 1000 रुपए इमदाद की है। अल्लाह सुखानू साहब के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब 1000 रुपए और 10 और 40 किलो धान। एक भोजपुरी सुना दें, सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा भोजपुरी सुनने के लिए परेशान है। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना। आमीना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमीना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। माशाअल्लाह। और कोई मेरा भाई है जो 1000 रुपया 500 रुपया दे सकता है, 1 कुंटल 50 किलो धान दे सकता है, 1 कुंटल 50 किलो चावल दे सकता है। ओ हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई इस तरीके से बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, सर झुकाकर बैठे रहने से यह काम नहीं चलेगा। ये मस्जिद बनानी है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। आप नहीं आगे कदम बढ़ाएंगे, कौन कदम बढ़ाएगा मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए भाई, आ जाइए भाई, आने दो। अरे बच्चा को बैठाइए, बैठ जाओ बेटा, बैठ। मोहम्मद सगीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सगीर साहब, सगीर माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे भाई 500 रुपए दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमा दे। ये जलील साहब उर्फ ध्रुवा साहब माशाअल्लाह 1000 रुपए 40 किलो धान। अल्लाह इन अर्दांते कबूल करे नो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अफरोज़ा बहन अपने पोता की सेहत व आफियत के लिए 1000 रुपए, अल्लाह हमारी बहन अफरोज़ा के दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनके पोता को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला, शिफाए अजला, शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। माशाअल्लाह। दादा दादी के नाम, माशाअल्लाह दादा दादी के नाम से 500 रुपए अल्लाह कबूल करें। भाई इधर वाले मेरे भाई, ये पॉकेट में पैसा है, आप यहाँ नहीं देंगे, ठीक है, नहीं दीजिए। मस्जिद में आप चंदा नहीं दीजिएगा, आप ये 500 1000 रुपए लेकर चले जाइएगा। कल बाजार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे में खर्च हो जाएगा, घर के मसरम में खर्च हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, आज यहाँ दे देंगे आप अल्लाह के घर के लिए, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। पैसा तो आता जाता रहेगा, माल आता जाता रहेगा, और कुर्बान जाओ, ये पैसा तो मर्द के हाथों का मैल है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। इसलिए नौजवानों मुसलमानों, अभी धान कट्टी है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उठो हौसले के साथ, अल्लाह उसमें बरकत देगा, उस धान के दाने दाने में अल्लाह बरकत देगा। पहले सौदा कर लोगे इंशाअल्लाह, हम 50 किलो 1 कुंटल धान अपने खेत से अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं मस्जिद के नाम पर देंगे। अल्लाह उस धान में, खेत में बरकत पैदा करे। नारे तकबीर। गुमनाम 2100 रुपए,
मोहम्मद नासिर 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मोहम्मद अखलाक अपना अब्बा हुजूर के लिए 1000 है हजरत मौलाना अखलाक साहब दामद बरकातुहू, मोहम्मद मास्टर अखलाक मास्टर अखलाक साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपने अब्बा हुजूर के इसाल सवाब की नियत से सहीमुद्दीन 1000 टका। अल्लाह उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह हज्जन जैतुन निशा अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये। अल्लाह हमारी इस बहन के भी दान को कबूल करे नो। अल्लाह या अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई और कोई है? ए भाई और कोई है? ए मेरे भाई और कोई है? ए नौजवान आया माशाअल्लाह। देखिए जो देने वाला वो देकर है। क्या नाम बाबू? मुन्ना मुश्ताक। माशाअल्लाह मुन्ना मुश्ताक सब दादा दादी, अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए जो देने वाला है वो देगा। मैंने पहले कहा था आपको ना कि जो देने वाला है वो दे देगा, जो नहीं देने वाला है ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। 5000 है इस्माइल, नाम मुखिया मोहम्मद इस्माइल पिपरा ही के। नारे तकबीर। पिपरा बिजवार का माशाअल्लाह परजेंट मुखिया मोहम्मद इस्माइल साहब कहाँ? यहाँ हैं मुखिया साहब हैं? कहाँ है मुखिया साहब? मुखिया साहब कहाँ हैं? थोड़ा मुसाफा करते हम। आ जाइए मुखिया साहब। मुखिया साहब आ रहे हैं। मुखिया साहब आ रहे हैं, मुसाफा कर लेते हम मुखिया साहब। मोहम्मद नासिर अल्हम्दुलिल्लाह। आ रहे बच्चा आ रहा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मेरे हाथों में ये 5000 है अल्हम्दुलिल्लाह। मुखिया जी हैं, हम दुआ करेंगे अल्लाह उसको MLA बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। राहुल अपने वालिदा के इसाले सवाब माशाअल्लाह, राहुल अपने वालिदा के इसाले सवाब, अल्लाह उनको जन्नत है। देखिए इशरत जहां हमारे हजरत की पोती है पुथो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये ये गले का चैन दी है। अल्लाह इस बच्चे के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला सलाम मकाम बता। मोहम्मद तालिम भाई की लड़की अरवीना अभी इंतकाल हुआ है। अब उसकी नाक की ये है सोने का जेवर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह 100 रुपये ये सोने का नथिया, 2 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्ची अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता। कासिम सरकारी अंगना 50 किलो धान माशाअल्लाह। मोहम्मद कासिम सरकारी अंगना सरकारी टोला माशाअल्लाह 50 किलो धान। अल्लाह उनके मुखिया साहब हैं। अच्छा लड़का है उसका ना अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा बोलची की अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5000 रुपये आपका मेरे हाथों में आ गया है, थोड़ा कुछ बढ़ा देते तो दुआ भी बढ़ा देते हम। 11 कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत 11000 रुपया मुखिया साहब के मोहम्मद इस्माइल साहब के नाम पर। नारा हाथ उठा के ना लगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाअल्लाह। मुखिया मोहम्मद इस्माइल साहब की तरफ से 11000 रुपये और साथ ही साथ माशाअल्लाह और 1 कुंटल धान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे इस्माइल साहब के दान को कबूल करे नो। मुखिया साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में या अल्लाह बाल बच्चों की ज़िंदगी में या अल्लाह घर के दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। मुखिया मोहम्मद इस्माइल साहब के माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। नौजवानों गले का चैन है, ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो खोल के दे दो। सोने की अंगूठी पहने हो तुरंत खोल के दो। सोना मर्द के लिए बोलो हाँ। हमारी माँ बहनें, मेरी माँ बहनें, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। मेरी माँ बहनों আমি গুজারিশ করব আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। যদি তুমি চাই कि আমি তোমার জন্য भी দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ, আপনার বাবার নামে, আপনার মার নামে, আপনার ছেলের নামে, আপনার মেয়ের নামে আলহামদুলিল্লাহ 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 তুমি দান করো আলহামদুলিল্লাহ, আমি দোয়া করব। ये सैदल भाई अपने माँ बाप के इशारे। हाँ सैदल भाई अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये अपने माँ बाप के नाम पर 50 किलो धान अल्हम्दुलिल्लाह। लाल बानू अपने शोहर के लिए माशाअल्लाह, लाल बानो अपने शोहर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये। अल्लाह लाल बानो के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके शोहर को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई आने वाले आ जाओ भाई। 1500 हम ज़्यादा नहीं मांगे। देखिए 1500 रुपया अगर आप मेहरो चौक लेकर चले जाइए और साथ में वो झोला लेकर जाइए, देखिएगा
500 रुपया खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जमाने में 500 रुपए की कौन सी बड़ी कीमत है मेरे भाई। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, महल, बिल्डिंग? नहीं भाई, 500 रुपए का सवाल है, 1000 रुपए का सवाल है, 40 किलो 50 किलो धान का सवाल है मेरे भाई। यहाँ अगर 100 आदमी तैयार हो जाए, 50 आदमी तैयार हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने काम अधूरे हैं वो काम मुकम्मल हो जाएंगे। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर तुम बना दो, अल्लाह तेरा घर बना दे। दिलदार माँ से अपने नाना नानी के साथ बात करें। दिलदार साहब, दिलदार दिलदार साहब माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दिगली के रहने वाला नौजवान है। इन्होंने अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई अभी भोजपुरी बाकी है, बंगला बाकी है, फरमाइश है, हम फरमाइश इंशाअल्लाह पूरी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है मेरे भाई? अरे और मेरा कोई भाई है जो देना चाहता हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम जाएं। भाई रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर हमारी माँ बहनों के पिंडाल में घूम जाएं। जमील भाई कामत टोला माँ बाप के नाम से। जमील भाई कामत टोला माँ बाप के नाम पर 500 रुपए। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम 25 किलो हसमत